الرحمن الرحیم۔ حد اقدس حکیم الامت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ یوں ہے کہ بعض لوگ وہ ہیں جو بظاہر خود تو اعمال صالحہ کرتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ان لوگوں کے افعال غیر مشروع اور معاصی میں شریک رہتے ہیں جو خدا کے نافرمان ہیں، محض اس خیال سے کہ یہ دنیا ہے، اس میں رہتے ہوئے برادری کنبے کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے۔ یہ مقولہ زبان زد ہے کہ میاں دین سے دنیا تھامنا بھاری ہے، میاں دین سے دنیا تھامنا بھاری ہے۔ بعض وہ ہیں جو شریک تو نہیں ہوتے مگر ہوتے ہوئے دیکھ کر ان منکرات کرنے والوں کے افعال سے نفرت بھی نہیں کرتے، ان میں شیر و شکر کی طرح ملے جلے رہتے ہیں، یعنی روزانہ کھانے پینے میں ان سے کوئی پرہیز نہیں کرتے، حاصل یہ کہ اپنی کسی برتاؤ سے اس پر اظہار نفرت نہیں کرتے۔ تو ایسے لوگوں کے اعتبار سے شبہ مذکور کا جواب یہ ہے کہ یہ شرکت یا سکوت خود ایک گناہ ہے، تو ان کا ابتلا بھی معصیت کے سبب ہوگا، اور یہ سوال نہ ہو سکے گا کہ غیر معاصی پر مصائب آتے ہیں۔ بس اوقات آدمی خود نیکی کرتا ہے اور گناہوں سے بھی بچتا ہے، لیکن گناہ گاروں کی مجالس میں شرک کرتا ہے۔ اچھا، یہ اسے گناہ نہیں سمجھتا، اور جب پھر اس کی وجہ سے اس پر آتی ہے مصیبت تو کہتا میں تو گناہ بھی نہیں کرتا، نیکیاں بھی کرتا ہوں۔ ارے میاں، یہ گناہ نہیں ہے کیا؟ اس میں شریک ہونا کیا گناہ نہیں ہے؟ یا باوجود قدرت کے اس پر سکوت اور خاموشی اختیار کرنا کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ یہ بھی تو بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس کی وجہ سے پھر مصائب آتے ہیں، پھر پریشانیاں آتی ہیں، پھر کہتے یار میں تو نیکیاں بھی کرتا ہوں، گناہوں سے بھی بچتا ہوں۔ تو یہ جو گناہوں میں مسلسل شرکت ہے یہ بھی تو گناہ ہے، اور اس پر جو سکوت ہے یہ بھی تو گناہ ہے۔ حتانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا بعض لوگ وہ ہیں جو بظاہر خود تو اعمال صالحہ کرتے ہیں اور معاصی سے بچتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ان لوگوں کے افعال غیر مشروع اور معاصی میں شریک رہتے ہیں جو اللہ کے نافرمان ہیں، محض اس خیال سے کہ یہ دنیا ہے، اس میں رہتے ہوئے برادری کنبے کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے۔ اور یہ مقولہ زبان زد ہے کہ میاں دین سے دنیا تھامنا بڑی بھاری بات ہے۔ بعض وہ ہیں جو شریک تو نہیں ہوتے مگر ہوتے ہوئے دیکھ کر ان منکرات کرنے والوں کے افعال سے نفرت بھی نہیں کرتے، اور ان میں شیر و شکر کی طرح ملے جلے رہتے ہیں، کھانے پینے میں ان سے کوئی پرہیز نہیں کرتے، یعنی برتاؤ میں کوئی فرق نہیں آتا۔ تو یہ بھی تو گناہ ہے، پھر اس کی وجہ سے معاصی میں ابتلا ہوگی، مصیبت آئے گی، پھر یہ سوال نہ کریے گا کہ غیر معاصی پر بھی مصائب آتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے حدیث شریف میں امم سابقہ کا قصہ بیان فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ فلاں بستی کو الٹ دو۔ عرض کیا گیا اے اللہ، فلاں شخص اس بستی میں ایسا ہے کہ اس نے کبھی کوئی آپ کی نافرمانی نہیں کی۔ حق تعالی شانو فرماتے ہیں مع اس کے الٹ دو، اس کو بھی ساتھ تباہ کر دو، اس کو نیکوکار کو بھی ساتھ تباہ کر دو، وہ بھی انہی میں سے، اس لیے کہ ہماری نافرمانی دیکھتا تھا اور کبھی اس کے تیور میں بل نہیں پڑتا تھا۔ گناہوں سے نفرت نہیں تھی، گناہ کے ان افعال سے اسے نفرت نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، خود نہیں کر رہا تھا، لیکن یہ بھی تو گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ اس سلسلے میں مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر شخص اجنبیوں کو نہیں، برابر والوں کو نہیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے چھوٹوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے ماتحتوں کو ایک لمحہ اس نظر سے دیکھ لے
کتنے کھلی ہوئی معاصی میں وہ لوگ مبتلا. ایک نظر. اجنبیوں کی بات الگ ہے ہاں، اور دور کی بات الگ ہے. اپنوں کو دیکھ لو، اپنے گھر والوں کو، اپنے چھوٹوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے ماتحتوں کو ایک لمحہ اس نظر سے دیکھ لے کتنے کھلی ہوئی معاصی میں وہ لوگ مبتلا ہیں. اور آپ حضرات اپنی ذاتی وجاہت اور اثر سے ان کو روکتے ہیں یا نہیں؟ روکنے کو چھوڑیے میاں، روکنے کا کبھی ارادہ بھی کیا ہے؟ روکنے کو چھوڑیے میاں، روکنے کا ارادہ بھی کر لیتے ہیں؟ یا آپ کے دل میں کسی وقت اس کا خطرہ بھی گزر جاتا ہے کہ لاڈلا بیٹا کیا کر رہا؟ اگر وہ کوئی حکومت کا جرم کرتا ہے، جرم بھی نہیں بلکہ سیاسی مجالس میں شرکت کر لیتا ہے، آپ کو فکر ہوتی ہے ہم ملوث نہ ہو جائے، اس کو تنبیہ کی جاتی ہے اور اپنی صفائی کی تدبیریں کی جاتی ہیں، مگر کہیں احکم الحاکمین کے مجرم کے ساتھ بھی وہی برتاؤ کیا جاتا ہے جو معمولی حاکم عارضی مجرم کے ساتھ کیا جاتا ہے. آپ خوب جانتے ہیں پیارا بیٹے کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں، یہ تاش سے دل بھلاتا ہے، کئی وقت کی نماز اڑا دیتا ہے، مگر افسوس آپ کے منہ سے کبھی حرف غلط کی طرح یہ نہیں نکلتا یہ کیا کر رہا ہے. یہ مسلمانوں کے کام نہیں ہے. اس زمانے میں اللہ کی نافرمانی میں کوئی انتہا کوئی حد ہے، اور اس کے روکنے یا بند کرنے کی یا کم از کم تقلیل کی کوئی کوشش ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. ہر شخص آگے فرمایا اپنی دینداری پر مطمئن ہو کر دنیا سے یکسو ہو بیٹھیں، اس سے بے فکر نہ رہے کہ خدا نخواستہ اگر گناہوں کے اس شیوع پر اور اس پھیلاؤ پر کوئی بلا نازل ہوگی تو پھر ان کو بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، پھر اس کا بھی خمیازہ بھگتنا پڑے گا. معاصی میں پریشانی بھی، ذلت بھی، مشقت بھی، مگر تقوی سے رہنے میں کوئی محنت نہیں ہوتی. خدا پاک پھر کیوں حکم دیتا ہے ہم کو تقوی کا اگر ترک معاصی پر ہمیں قدرت نہیں ہوتی؟ اگر گناہوں کے چھوڑنے پہ ہمیں قدرت نہ ہوتی اللہ حکم ہی نہ دیتا. دنیا کے لیے اتنی محنت کر میاں جتنا یہاں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کر جتنا وہاں رہنا. کتنا رہنا دنیا میں؟ ہو سکتا ہے 1 دن، یا ہو سکتا ہے 10 سال، یا ہو سکتا ہے 1 سال. اچھا آخرت میں کتنا؟ وہ تو یقینی ہے نا کتنا رہنا ہے، لا متناہی، وہ تو یقینی ہے. دنیا کے بدلے 1 ہفتہ ہو سکتا ہے، 1 ہفتہ ہو سکتا ہے، 1 دن، اور ہو سکتا ہے 1 مہینہ، اور ہو سکتا ہے چند سال. اور آخرت کے لیے کتنا رہنا ہے؟ یقینی ہے، کھربوں سال نہیں، گنتی ختم، اتنا رہنا. عجیب بات ہے نا، جہاں بہت تھوڑے وقت کے لیے رہنا ہے کتنی فکر ہے، صبح شام. اور پھر اپنے آپ کو ہم عقل مند بھی کہتے ہیں، بڑا ہوشیار ہے یار، بڑا ہوشیار، بڑا تیز ہے، بڑا ہوشیار ہے، بڑا چلاک ہے، بڑا پڑھا لکھا ہے، خاک پڑھا لکھا ہے، جاہل ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ غافلون. دنیا کے بارے میں بہت جانتا، آخرت سے بالکل غافل ہے، جاہل ہے. یہ اس سے بڑا کم عقل کون ہوگا میاں کہ جہاں چند سال، چند دن، چند مہینے رہنے اس کے لیے خوار ہے، اور جہاں اتنا رہنا ہے کوئی حد ہی کوئی نہیں. اس سے بڑا کم عقل کون ہوگا؟ لیکن دنیا میں الٹی گنگا بہ رہی ہے، بیوقوف عقل مند اور عقل مند کم عقل. فرمایا دنیا کے لیے اتنی محنت کر جتنا تجھے یہاں رہنا ہے،
آخرت کے لیے اتنی محنت کر جتنا وہاں رہنا. کہتا دین دنیا ساتھ لے کے چلو. تم یہ لے کے چلو نا 12 گھنٹہ اس کو دو 12 گھنٹہ اس کو دو, ساتھ لے کے چلو. کم سے کم 12 گھنٹے دو, چلو تہائی دے دو, یہ 8 گھنٹے تو دے دو. مشکل سے 1 گھنٹہ نمازوں کے لیے نکلتا ہے, وہ بھی پتہ نہیں جیسا کیسا, مشکل سے 1 گھنٹہ. وہ بھی جیسا کیسا. اچھی بات. سوتے اس لیے نہیں ہے اور کھاتے اس لیے نہیں ہے کہ عبادت کرنی ہے. سوتے اور کھاتے اس نے کل کمانا ہے. نیند صحیح کرو, دفتر جانا ہے, کام نہیں ہوگا پھر. اس لیے نہیں سوتے کہ عبادت کرنی ہے, اس لیے سوتے ہیں کل کمانا ہے. کھاتے اس لیے یار طاقت ہوگی تو کچھ کمائیں گے نا. تو میرے عزیزو, وہ عقل مند آدمی ہے جو وہاں کے لیے محنت کرتا. دنیا کے لیے اتنی محنت کر جتنا تجھے یہاں رہنا ہے, آخرت کے لیے اتنی محنت کر جتنا وہاں رہنا ہے. اللہ کی رضا کے لیے اتنی کوشش کر جتنا تو اس کا محتاج ہے. سبحان اللہ. اللہ کی رضا کے لیے اتنی کوشش کر جتنا تو اس کا محتاج ہے, اور گناہ اتنا کر جتنا تجھ میں عذاب سہنے کی طاقت ہے. فما اصبرهم علی النار. بڑی ہمت ہے بھائی, آگ پہ صبر کر لے گا. کیا بات ہے, بڑی ہمت ہے. فما اصبرهم علی النار. فرمایا اللہ کی رضا کے لیے اتنی کوشش کر جتنا تو اس کا محتاج ہے, گناہ اتنا کر جتنا تجھ میں عذاب سہنے کی طاقت ہے. ایک مرتبہ ہندو مسلم میں فسادات ہوئے نا, تو ایک بچی جان بچانے کے لیے مسجد میں داخل ہو گئی. تو تنہائی خلوت, ایک آدمی اندر موجود تھا. جگہ بھی چھوٹی سی مسجد تھی, محراب میں جگہ بنی ہوئی تھی. جان بچانے کے لیے کسی کونے وہاں بیٹھ گئے. وہ آدمی وہیں بیٹھا ہوا نوجوان تھا, اور یہ بھی. تو اس نے کیا کیا کہ ایک چراغ سا جلا دیا, اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اپنی انگلی کو چراغ کے قریب کرتا. یوں ساری رات گزر گئی. اب اس نے کہا اب تم چلی جاؤ, صبح روشنی ہو جائے گی, پھر تمہارے لیے مسئلے ہو جائیں گے, ابھی نمازی بھی آنے والے ہیں, اب جلدی تم نکل جاؤ. اس نے کہا میں جاتی ہوں, لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آیا رات بھر تم یہ کیا کرتے رہو. چراغ کی طرف اپنی انگلی کرتے, پھر پیچھے ہٹا لیتے, پھر انگلی کو پیچھے کرتے. کہا چھوڑو اس بات کو. کہا نہیں اب بتانا پڑے گا. اس نے کہا بار بار مجھے میرا نفس گناہ پر آمادہ کر رہا تھا. تنہائی ہے, خلوت ہے, یہ مجبور ہے, کیا شور بھی نہیں کر پائے گی. لیکن میں اپنی انگلی کو آگ کے قریب کرتا اور اپنے نفس کو سمجھاتا کہ دنیا کی آگ تو برداشت نہیں کر سکتا, جہنمی کیسے برداشت کرے گا. یہ تو برداشت ہوتی نہیں ہے, وہ کیسے برداشت کرے گا. بار بار اپنے نفس کو سمجھاتا, یہ تو برداشت ہوتی نہیں, وہ کیسے برداشت ہوگی. التی تطلع علی الافئدہ, جو جسموں کو نہیں جلاتی دل کو بھی جلاتی. سمجھاتا رہتا اس کو, وہ کیسے برداشت کرے گا. فرمایا گناہ اتنا کر جتنا تجھ میں عذاب سہنے کی طاقت ہے, صرف اسی ذات سے مانگ جو کسی کا محتاج نہیں. سبحان اللہ. صرف اسی ذات سے مانگ جو کسی کا محتاج نہیں. جب تو گناہ کرے تو ایسی جگہ جا کر کر جہاں تجھے کوئی نہ دیکھے. کائنات میں ایسی کوئی جگہ نہیں, اس لیے کہ ہر جگہ پر اللہ کی نظر. جب تو گناہ کرے تو ایسی جگہ کر جہاں تجھے وہ نہ دیکھے. یہ
سارا چیزیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خلوت گاہ پہ لگا رکھا تھا. یہ 6 کلمات جملے حضرت نے اپنے خلوت گاہ میں رکھا تھا, بار بار اس کے پڑھتے تھے. اور حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور کتبہ بھی ساتھ لگایا ہوا تھا, اے سرائے دہر مسافرو بخدا یہ کسی کا مکان ہے, جو تھے مقیم کل یہاں کہیں آج ان کا نشان ہے. اے سرائے دہر مسافرو بخدا یہ کسی کا مکان ہے, جو تھے مقیم کل یہاں کہیں آج ان کا نشان ہے. یہ سرائے ہے, ہم سب مسافر ہیں, آج یہاں کل کہیں اور. تو وہ زندگی ہے, وہ زندگی ہے. یہاں میرے عزیزو دنیا کا کوئی بھی کام کرو تو آخرت کو بنانے کی نیت سے کرو بھائی. یہاں دنیا کا کوئی بھی کام کرو آخرت کو بنانے کی نیت سے کرو, آخرت کو سنوارنے کی نیت سے کرو. کھاؤ پیو, بچوں کی تربیت کرو, گھر بناؤ, کوئی بھی کام کرو آخرت بنانے سنوارنے کی نیت کرو, آخرت بنانے کی نیت کرو. کوئی بھی دنیا کے لیے نہیں, دنیا کے لیے آخرت بنانے کے لیے کرو. تو وہاں کی محنت کرنی چاہیے, وہاں کی, اور وہاں کی محنت کی کوئی حد نہیں. ایک افسوس ہوگا جنتی کو, اوہو یہ لمحہ ضائع کیوں کر دیا, اس میں بھی سبحان اللہ کہہ دیتا کوئی نیک کام کر لیتا, یہ وقت ضائع کیوں کر دیا. تو بہت بڑی کمائی کر سکتے ہیں زندگی کے اس چھوٹے سے حصے کے اندر, بہت بڑی کمائی کر سکتے. اور میرا عزیز وہاں پھر حسرت ہو گئی, افسوس ہو, کچھ اور بھی کر لیتا, کچھ اور بھی کر لیتا, یہ بھی کر لیتا, یہ بھی کر لیتا. تو اپنی 24 گھنٹے کی ترتیب بناؤ, کچھ تو خالص دین کے لیے ہو, کچھ دنیا کے لیے ہو, لیکن اس دنیا کے اندر بھی اپنی نیت دین کر لیا کرو, دین کر لیا کرو. تو اس کی برکت سے میرے عزیزو بڑی کمائی ہو جائے گی تھوڑی سی زندگی کے اندر. وہ زندگی کبھی اللہ کرے, کبھی اللہ کرے کہ ہمیں کبھی دنیا کا غم نہ لگے, دنیا کی پریشانی نہ لگے. غم کرنے کی چیز, پریشان ہونے کی چیز ایک ہے کہ میری آخرت میں کمزوری کیوں ہو رہی, آخرت میں کمی کیوں ہو رہی, یہ غم کرنے کی بات. دنیا کے غموں کو دماغ پہ نہ لیا کرو. ہے کیا, پل کی خبر نہیں ہے, ایسی سوچ رہا ہے, بلکہ اپنی آج کا مزہ کل کی سوچ کی وجہ سے خراب کر رہا. آج کا سکون کل جو پتہ نہیں آنی بھی نہیں ہے اس کی وجہ سے غلط کر رہا ہے. آج کا سکون اس کل کے لیے خراب کر رہا ہے جو پتہ نہیں آنی بھی نہیں ہے. کیا مطلب ہے, کتنی بیوقوفی ہے. تو کبھی دنیا کی پریشانی نہ لو دماغ, دنیا کا غم نہیں. غم ایک ہی چیز ہے بس, آخر ایک غم لگ جائے, اللہ کے دین کا غم لگ جائے, آخرت کا غم لگ جائے, آخرت کی فکر. تو پھر میرے عزیزو انشاءاللہ اس دنیا میں بھی نا جنت کا مزہ آئے گا. پھر دنیا کہاں رہے گی, نیکیوں کی جنت ہو جائے گی زندگی, پھر دنیا کہاں رہے گی. نیکیوں کی جنت ہو جائے گی دنیا, نیکیوں کی جنت ہو جائے گی دنیا. اس دنیا کے اندر بھی جنت کا مزہ آئے گا. ہاں تو مقصد بدلو, سوچ بدلو, فکر بدلو. ایک روٹین چل رہی ہے, کچھ نیکیاں بھی چل رہی ہیں, گناہ بھی چل رہے ہیں, لیکن پیش نظر دنیا 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 دنیا. یہ ایسا روگ ہے, ایسی بیماری ہے جس پر دین کا صحیح درخت کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. دنیا کی محبت, دنیا کی طلب, یہ ایسی بیماری ہے, ایسا مرض ہے, ایسا روگ ہے جس پر دین کا صحیح درخت کھڑا ہی نہیں ہو سکتا.
بڑا نمازی، بڑی حاجی، بڑی سب کچھ، ذرا کہیں دنیا کا معاملہ آیا سب بزرگی گئی، دوڑ پڑا۔ حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت، دنیا کی جاہ، دنیا کی شہرت کا جذبہ، دنیا والوں کی تعریفوں کا شوق۔ آخرت کی طلب ہو، آخرت کی طلب، جینا مرنا آخرت کے لیے ہو، آخرت کے لیے زندگی ہو، آخرت کی اولاد کی تربیت ہو، سارے زندگی کے فیصلے آخرت کو سامنے۔ تو میرے عزیزو، اس کو اپنا غم بناؤ، آخرت کو اپنا غم بناؤ، اس کے لیے محنت کرو، اس کے لیے کوششیں کرو، دنیا کی تھوڑی سی مشقت اٹھا لو آخرت کے لیے، مزے مزے، پھر مزے مزے، دنیا میں کام کام کام، آخرت کے لیے، پھر قبر میں آرام آرام آرام، پھر جنت میں مزے 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 مزے۔ دنیا میں تھوڑی سی مشقت اٹھا لو آخرت کے لیے، آرام کریں گے قبر میں بہت لمبا، مزے کریں گے جنت میں۔ یہاں آخرت کے لیے مشقت اٹھاؤ، محنت کرو۔ تو جو دنیا کے ضروری کام بھی ہیں نا میرے عزیزو، اس میں بھی نیت ٹھیک کرو، اپنی آخرت بناؤ، آخرت کی نیت کرو، سستی نہ کرو، سستی نہ کرو۔ ایک تو آپ کے معمولات ہیں، تلاوت ہر حال میں کرنی ہے، تسبیحات کرنی ہے، نمازوں کا اہتمام بڑھیا ہو، کچھ نہ کچھ نوافل کا معمول ضرور بنائیں۔ چلو تہجد، اشراق، چاش سب نہیں پڑھ سکتے، اوابین سب، کچھ نہ کچھ تو معمول بناؤ نا بھائی، کچھ نہ کچھ تو معمول بناؤ۔ اللہ کے نبی فرمان لگے، قبر والوں سے پوچھو نا کیا طلب ہے، وہ کہے گا ساری زندگی کی نعمتیں اور ساری دنیا کا خزانہ میرے پاس ہو، اور پھر میں اسے بدلے میں دے دوں تو میں دے دوں گا، میں لیکن چاہوں گا 2 رکعتیں مجھے پڑھنے کی مہلت مل جائے بس۔ اسے پتا ہو قبر میں کس کی کیا قیمت ہے۔ تو کچھ اپنی معمولات کو بڑھاؤ، اپنے نوافل کی مقدار بڑھاؤ، ایک تو نماز سے پہلے بعد کے، اور اس کے علاوہ جو نوافل ہیں اس کی ایک مقدار مقرر کرو، پھر اس پہ استقامت۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری پڑھ لو پہلے دن سے، مشکل ہو جائے گی، لیکن کچھ تو آسانی سے معمولات بنا لو نا بھائی، پھر ان کو ہر حال میں کرو، ہر حال میں کرو۔ تلاوت کو معمول بڑھاؤ، پاؤ سے آدھا پارا ہو گیا، آدھا پاؤ سے 3 پاؤ ہو گیا، 3 پاؤ سے 1 پارا ہو گیا، کم از کم عام آدمی 1 پارا روزانہ تلاوت کرے، لیکن شروع میں 1.5 صفحہ ہی کر لے، لیکن معمول تو بنائے، 1.5 رکوع ہی کر لے کوئی بات نہیں، معمول تو بنائے، آہستہ آہستہ پھر اسے پاؤ کرے، پھر 1.5 پاؤ کرے، پھر آدھا پارا، پھر بڑھائے اس کو، کم از کم 1 پارے تک لے کے جائے۔ وقت نہیں ملتا، ارے میاں پیدا کس لیے ہوئی ہو، عجیب بات ہے نا، وقت نہیں ملتا، کہنا دین دنیا ساتھ لے کے چلو، وقت نہیں ملتا، لغویات میں، فضولیات میں وقت ہے اس کے پاس، قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نہیں۔ تو میرے عزیزو، بڑے عجیب زندگی کا رخ ہے، عجیب زندگی کا رخ، ایک ہی سوچ ہے بس، آئے دنیا دنیا، اور زندگی کا معیار بڑھاتے جا رہا ہے، بڑھاتے جا رہا ہے، بڑھاتے جا رہا ہے، وہاں کہیں بس ہے ہی نہیں، بالکل بس نہیں، بڑھاتے جا رہا ہے، بڑھاتے جا رہا ہے۔ تو آخرت کو اپنا غم بناؤ، آخرت کو اپنی فکر کرو، دعاؤں میں بھی اہتمام کرو، اور اپنے معمولات پہ اہتمام کرو، استقامت اختیار کرو، اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرو، اپنے بال بچوں کی بھی فکر کرو، ہاں، کہ کہیں خدا نہ خواستہ گناہوں کی نحوست سے وبال نہ آ جائے۔ میں نہیں کر رہا گناہ، میں گناہوں سے بچ رہا ہوں، میں نیکیاں کر رہا ہوں، میں گھر میں گناہ ہو رہے ہیں اور میں خاموش ہوں، مجھے اس کو مٹانے کی کوئی فکر نہیں، وبال آئے گا، مصیبت سب پہ آئے گی، اس میں سب مبتلا ہوں۔ فکر ہو، تدبیر ہو، بے چینی ہو، ہاں یہ ضروری نہیں کہ لٹھ لے کے آپ فوراً جا کے کرنا شروع کر دیں، لیکن بے چینی تو ہو، تدبیر تو کی جائے، پوچھا تو جائے، رہنمائی لی جائے، ختم کرنا ہے ان گناہوں کو، اس کی فکر ہو بھائی۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک،
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.